جی محمد حنفیہ کو والدہ کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ میرے محترم چونکہ ان کے بھائی اور بھی ہیں جن کا نام محمد تھا، اس لیے اختیار کی خاطر ان کی والدہ مائدہ کو حنفیہ ان کا نام نہیں ہے، تو بنی حنیف کی خاتون تھی، یعنی بنی حنیف کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون، لہذا ان کو اگر محمد ابن حنفیہ کہہ دیا جائے تو کیا کرا؟ جی حضرت علی آل محمد میں کس طرح شامل ہیں؟ کیونکہ آل میں بیٹا بیٹی شامل ہوتے ہیں۔ بولا پانے سوال کرنے والے کو وہ سمجھتے ہیں لفظ آل پنجابی ہے۔ آپ کا کیا حال ہے جی؟ خیریت؟ آل اولاد کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ پنجابی میں آل کے معنی ہوتے ہیں اولاد، لیکن عربی زبان میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد آل کے معنی جو لغت میں ڈکشنریوں میں لکھے ہیں، آپ کی اردو میں کئی لغات ہیں، المنجد کا ترجمہ چھپ چکا، لغات فیروز اللغات کا عربی اردو ایڈیشن چھپ چکا، اور ندیم اللغات موجود ہے، کئی کتاب کی شعوری موجود ہے، سب میں آپ دیکھ لیں آل کا معنی آل الرجل اخص اقارب، کسی کے سب سے زیادہ قریبی رشتے دار اس بندے کی آل کہا جاتا ہے۔ تو جناب امیر سے بڑھ کر پیغمبر کا قرابت دار کون؟ ہمارے خوشاب ضلع میں نامک ہوتے تھے بیچارے ملنگ، بڑے عرصے کی بات ہے، بہت ہو گئے، انہیں نیا درود بنایا تھا، وہ پڑھتا تھا اللہم صلی علی محمد و علی و آل محمد و علی۔ کسی نے کہا تم نے نیا درود کو بنایا، کہنے لگے مولا تو نکل رہے تھے، ان کی بات کرتے تھے اللہم صلی علی محمد و علی و آل محمد و علی۔ اس کو بھی یہی پتہ نہیں تھا کہ آل کے معنی کیا ہیں، لہذا نیا درود گھڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس آل میں سب سے پہلے مولا علی شامل ہیں، پھر حسنین شریف ہے اور باقی۔ کیا ہم سہم امام کی رقم سے کوئی مسجد یا امام بارگاہ بنا سکتے ہیں جبکہ اس ادارے کے پاس کسی مرجع کا اجازت نامہ نہ ہو؟ احتیاط یہی ہے جس طرح فتویٰ چل رہا ہے، لیکن میرا ناقص نظریہ یہ ہے کہ اگر امام کا حصہ آدمی کسی ایسے مصرف پہ لگائے کہ آدمی کا ضمیر مطمئن ہو کہ یقیناً امام یہاں پیسہ لگانے پر راضی ہے، ایک مومن مر رہا ہے علاج کا پیسہ نہیں، کہ آپ کہیں مجتہد سے میں نے اجازت نہیں لی، مرتا ہے تو مر جائے، میں تو کام امام نہیں دوں گا، امام خود موجود ہوتے تو مومن کو نہ دیتے۔ ایک آدمی غریب ہے جس کی بیٹی بڈھی ہو رہی ہے، کوئی رشتہ اس کا لیتا نہیں کیونکہ جہیز دینے کی اس کو طاقت نہیں، 2 مہمانوں کو کھانا کھلا سکتا نہیں، اگر وہ اس کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیں تو امام خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ایک مومن مقروض ہے، مسلمان بیچارہ گھر چھوڑ کے دیش بدیش دھکے کھا رہا ہے، گھر آتا ہے تو قرض خواہ کوئی ادھر آتا ہے ادھر آ کے پکڑتا ہے، اس کو جکڑتے ہیں تو وہ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کہ قرض ابھی جائز کاموں کے لیے لیا تو رلو کے لیے نہیں، اگر اس مقروض مومن کا قرض ادا کر دیتا امام سے تو امام خوش ہوں گے یا ناراض؟ لہٰذا مسجد خانہ خدا بنوانا ہے، آپ کو وہاں ضرورت ہے، عزاداری مظلوم کربلا صحیح عزاداری کے لیے امام خانہ آپ نے بنوانا ہے تاکہ حسین علیہ السلام کا وہاں تذکرہ کیا جائے، صحیح معنوں میں عزاداری مظلوم کربلا بنائی جائے۔ اگر وہاں پیسہ امام کا لگائیں گے تو امام راضی ہوں گے یا ناراض؟ بس نتیجہ یہ نکلا کہ ہر آدمی اپنے ضمیر میں اور وجدان کے رجوع کر لے، ہر وہ کام جس پر آدمی مطمئن ہو کہ یہاں اگر امام زمانہ میرے پاس موجود ہوتے تو یقیناً یہاں پیسہ لگانے پہ راضی ہوتے، جہاں امام کی خوشنودی کا اطمینان ہو جائے، ہر اس مقام پہ پیسہ لگانا، امام کا کام صرف کرنا یقیناً جائے۔ جی آپ نے اپنی کتاب آسن الفوائد صفحہ نمبر 552 پر ایک آیت تحریر کی جس کا نہ تو آپ نے نمبر لکھا اور نہ سورہ کا نام، مہربانی فرما کر قرآن سے وہ آیت تلاش کر کے دیں۔ آپ نے اپنی کتاب آسن الفوائد کے صفحہ نمبر 552 پر ایک آیت تحریر کی جس کا نہ تو آپ نے نمبر لکھا ہے نہ سورہ کا نام، اور وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَعَدَّدْ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
یہ آیت ہی نہیں ہے کہتے ہاں نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے، اس میں غلط چھپ گیا تھا، موجودہ ایڈیشن میں دیکھ کے اس کی اصلاح کر دیجیے، کاتب کی غلطی ہو جاتی ہے، اس میں لفظ غلط تھا، موجودہ ایڈیشن جو الحمد للہ یہاں موجود ہے، اگر ختم نہیں ہو گئی اس میں اس کی اصلاح کر دیجیے موجودہ ایڈیشن۔ آپ نے اصول شریعہ کے صفحہ نمبر 135 پر ایک حدیث نقل کی ہے جس کے نہ تو آپ نے راوی ذکر کیے ہیں اور نہ ہی سند ذکر کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ حدیث جمع ینسی و یسوع کا ترجمہ نہیں کیا، کیا آپ کا اس پر اعتقاد ہے؟ نہیں پتہ نہیں چلا کون سی حدیث ہے کیا؟ یہ صفحہ نمبر 135 پر حدیث کیا ہے؟ جی ینسی و یسوع کا ترجمہ کیا ہے، ینسی جی یہ نکالیں ینسا ہوگا، یسوع و ینسا، اچھا کیا آپ کے اس پر اعتقاد ہے؟ نہیں نکالیں میرے سونی ہے، نہ کوئی شعر کا پتہ ہے نہ پاؤں کا پتہ ہے، یہ مسئلہ تھا وہ نبی کے بارے میں ہے، اس میں یہ حدیث ہے مجھے کوئی مجھے پتہ ہے یہ مسئلہ قدیم اور ایام سے چل رہا ہے، چاہے نبی و امام کو صاحب ہوتا ہے یا نہیں، میرا بھی ایمان ہے، باقی سب علماء کا ہے کہ ایک صاحب شیطانی ہوتا ہے ایک صاحب رحمانی ہوتا ہے، نبی و امام کو شیطانی صاحب و نسیان نہیں ہوتا، اگر ان کو ہو جائے ان کے کلام پر اعتبار نہیں رہے گا، لیکن اگر خدا بند عالم خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر لے آتے ہیں، اگر اللہ کسی مصلحت کی خاطر بلا دے تو وہ قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، اس سے کوئی خلل نہیں پڑتا۔ یہ معرفت و ڈرا مسئلہ ہے جس کی تفسیر میری آسل بغیر میں مل جائے گی، اور یہاں بھی اس کا سیاق و سباق پڑھیں گے تو سارے شبوں کو جواب دوں جی۔ سورہ علم نشرہ میں جو پیغمبر کے شرح صدر کا تذکرہ ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ میرے عزیز میں نے تفسیر میں بڑی وضاحت کر دیا اپنی فیضان الرحمان میں، باقی علماء نے کہ وہ تو کہتے لوگ پیغمبر کے دل کا آپریشن ہوا تھا تو اس میں سے یہ جو گندا مواد تھا معاذ اللہ جبریل نے نکال دیا تھا، اس کو جتنے سنی علماء ہیں وہ بھی غلط جانتے ہیں کہ شیعہ علماء کا تو پہلے دن سے فیصلہ ہے کہ نبی جو اماموں کے دل میں کبھی کوئی نہ بغض ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ شرک ہوتا ہے، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ ایک شرح صدر کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب اعلان نبوت کیا تھا پورا عالم عرب پیغمبر کی مخالفت بیت اللہ ہوا تھا، مخالفت قبر بستہ تھا، تو چاہیے تو یہ تھا پیغمبر گھبرا جاتے، سینہ گھٹ جاتا، اللہ فرماتا ہے میں نے ایسے اسباب مہیا کیے تیرے سینے کو کھول دیا، دنیا مخالفت کرتی رہی، تیرے کلمہ اسلام کا بول بالا ہو کے رہا اور کافروں کا منہ کالا ہو کے رہا۔ شرح صدر سے مراد یہ ہوتی ہے گھٹن محسوس نہ ہو، آدمی کو تنگی محسوس نہ ہو، بلکہ انسان شرح صدر کے ساتھ پوری فراخ دلی کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرے، باطل کا مقابلہ کرے، یا اپنا کرے باجان کے دامن گرنا۔ جی ایک بچہ پیدائشی معذور پیدا ہوتا ہے، کیا یہ عدل کے خلاف نہیں؟ ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچے کو ملے؟ کس نے کہا ماں باپ کے گناہوں کی سزا؟ یہ خدا بندالم کا نظام ہے، کوئی کالا پیدا ہوتا ہے، کوئی چٹا پیدا ہوتا ہے، کوئی 2.5 فٹا پیدا ہوتا ہے، کوئی 6 فٹا پیدا ہوتا ہے، کس بات کا کہیں گے؟ قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا گانا تو بلبل کو دیا گانا تو کیا بلبل کو دیا گانا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ زیادہ دیتے ہیں بادہ در پہ قدر خار دے کر، یہ کوئی اعتراض نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کالا بنانا ہے، کس کو گورا، کس کو شاہ، کس کو گدا، یہ اس کا نظام قدرت ہے۔ پہلے اتنے بڑے دعوے نہ کریں کہ آپ اللہ کی ساری حقیقتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے رازوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جی جلدی جلدی۔ ایک غیر مسلم انسانیت کی خدمت میں زندگی گزار دیتا ہے یا ایسی ایجادات کرتا ہے جس سے تمام بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، کیا ایسا شخص جنت میں جائے گا؟ جو آپ کے جنت میں سبحان اللہ، اللہ کے قرآن کو پھر غلط کہے تو پھر جنت میں چلا جائے گا۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، کافروں پر جنت اور جنت کی نعمتیں حرام۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر جنت حرام۔ جو منافق ہے وہ مشرکوں کافروں کے بھی نیچے معذب ہوگا۔ البتہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، جو دنیا کے لیے کرتا ہے اس کو ہم دنیا میں جزا دے دیتے ہیں، جو آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہے ہم اس کو آخرت اس کی سنوار دیتے ہیں۔ تو جو کفار ہیں، جو خدا کو مانتے نہیں، جو نبی کو مانتے نہیں، جو روز جزا کو مانتے نہیں، وہ جنت کیسے لیں گے؟
ان کو اللہ دنیا میں دیتے تھے اپنا ہمارا موبائل ایجاد کیا، اس وقت کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار وہی ہے کہ ساری دنیا گن گا رہی ہے، فلانے نے کمال کر دیا، ایسا ایجاد کیا کہ ہر آدمی کان سے لگا کے جہاں جاتے باتیں کرتے ہیں، اس کو کروڑوں کروڑوں روپے بھی مل گئے، شہرت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، یہی اس کے کام کا دل ہے جو دنیا میں مل رہا ہے۔ تو آخرت چلو اگلا سوال ہے، ایک آدمی کا نکاح اہل سنت کے مطابق ہوا، کچھ عرصہ بعد اس نے طلاق عدالت کے ذریعے دے دی، لیکن وہ شخص فقہ جعفریت سے تعلق رکھتا ہے، اب 2 سال گزر گئے ہیں علیحدگی کو، اب وہ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ میرے محترم، اہل سنت والجماعت نے نکاح پڑھا شیعہ لڑکے کا، یقیناً ان کا پڑھایا ہوا نکاح صحیح ہے۔ کیوں کہ نکاح میں 3 چیزیں بنیادی حیثیت ہیں، ایجاب، قبول، حتم۔ سنی ہو یا شیعہ، دونوں فرقوں میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ایجاب بھی ہے، قبول بھی ہے، حتم بھی ہے۔ فرق اتنا ہے، وہ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، ہم عربی میں پڑھتے ہیں، اور تمام علماء شیعہ کا فیصلہ ہے کہ عربی میں نکاح پڑھنا شرط نہیں، افضل ضرور ہے۔ لہذا نکاح ہو گیا صحیح، اب عدالت نے طلاق دی، طلاق ہے غیر صحیح، اب عدت کے اندر رجوع ہوتے ہیں، 2 سال تک تو کوئی عدت نہیں ہوتی، لہذا دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا۔ اگر میاں بیوی راضی ہیں، سابقہ میاں بیوی، تو یقیناً، بلکہ میں تو کہوں گا اگر عدالت نے طلاق دی ہے وہ طلاق ہے ہی نہیں، اب بھی وہ میاں میاں ہے کہ بیوی بیوی۔ آخری سوال آج کا، کہ بعض خطیب حضرات یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی ختم الرسل نے آخری وقت جناب علی علیہ السلام کو اپنی ازواج کو طلاق دینے کے حق دیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ محترم، پہلی بات تو یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ یہ بات سمجھتے ہماری تو بالا ہے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے ازواج کو طلاق دینے کا اختیار مولا علی کو دیا تھا، لیکن یہ اگر کوئی روایت ہے تو ہماری ناقص عقل نہیں سمجھ سکتی۔ جب موت کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے پھر طلاق کا کیا معنی ہے؟ 76 فرقوں کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ بیوی مر جائے یا شوہر، پہلا نکاح ختم، عورت کو صرف عدت گزارنی پڑتی ہے 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد میاں میاں نہیں تھے، بیوی بیوی نہیں۔ لہذا اب طلاق، مرنے کے بعد طلاق کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی روایت ہے تو جو اس کو صحیح مانتے ہیں وہ ہمیں سمجھائیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہے نہ آئے گی کہ نہ اس کی بغیر کوئی حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ حضرات کا بڑا بڑا شکریہ، یہ توجہ کے ساتھ آپ تشریف لائے اور میرے معروف آپ کو سنا۔